شیخ میسور سلطان فتح علی خان شہاب ٹیپو سلطان نے سن 1782 میں تخت سنبھالا اور 1799 میں جام شہادت نوش کیا۔ محض 15 سال کی عمر سے وہ فوج کی کمان پا کر فتوحات حاصل کرنے لگے۔ ٹیپو سلطان کو صنعت و حرفت اور سائنس سے بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ راکٹ کا فوجی استعمال کیا اور راکٹ کے استعمال کے لیے ایک ہدایاتی کتاب فتح المجاہدین بھی لکھی۔ وہ ہندوستان کے پہلے دیسی حکمران تھے جنہوں نے یہ گر پایا کہ قوموں کی طاقت کا راز صنعتی پیداوار میں ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سلطنت میں کئی فیکٹریاں لگوائیں۔ انگریزوں نے بعد از مرگ ان کو بدنام کرنے کے لیے بہت کام کیا۔ تاریخ میں انگریزوں نے اپنے صرف 2 دشمنوں سے اتنا خوف کھایا اور اتنی نفرت کی کہ ان کے نام پر اپنے کتوں کے نام رکھ دیے۔ ایک تھا نیپولین بوناپارٹ اور دوسرے تھے ٹیپو شہید۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے ان کی انگوٹھی اور تلوار کو ان کی لاش سے ایک ٹرافی کے طور پر لوٹا، اور بدنام کرنے کی اسی مہم کے تحت انگریزوں نے اس لوٹی ہوئی انگوٹھی پر رام کندہ کروا دیا اور مشہور کر دیا کہ یہ ٹیپو سلطان نے خود لکھوایا ہوا تھا۔ حالانکہ ٹیپو ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور ان کی بت پرست ہندوؤں سے دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی ٹیپو سلطان کو مزید بدنام کرنے کے لیے ان کی کوئی دستاویزات وغیرہ بھی دریافت کر لی گئیں، جن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ مندروں اور پجاریوں کو بیت المال سے کافی روپیہ پیسہ دیتے تھے تاکہ ہندو وہاں پوجا پاٹ کریں۔ حالانکہ سلطان نے اپنی مملکت خداداد میں شرعی قوانین نافذ کیے ہوئے تھے، اور ہندوؤں سے تو انہیں اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے بہت سے شہروں کے ہندو ناموں کی بجائے ان کے اسلامی نام رکھ دیے۔ مثلا منگلور کو جلال آباد، بیپور کو سلطان پٹم، گوٹی کو فیض حصار، ڈنڈی گل کو خالق آباد، رتنا گڑی کو مصطفیٰ آباد نام دیا۔ لیکن یہ سب پروپیگنڈا اس ظلم کے مقابلے میں بہت کم ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں ٹیپو شہید کی شخصیت کے بارے میں بنا دیا گیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اپنے ملک میں شریعت نافذ کرنے والا شخص خود پر شریعت نافذ نہ کر سکے؟ ہم ٹیپو سلطان کی جو تصویر دیکھتے ہیں اس میں ایک ایسا لہیم شہیم شخص دکھائی دیتا ہے جو کہ داڑھی منڈائے، سر گھٹوائے، ولایتی انداز کی مونچھوں کو بل دے کر ہیرے جواہرات پہن کر بیٹھا ہے۔ قارئین یقین مانیے کہ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ ٹیپو سلطان ایسے ہی ہوں گے، لیکن خوش قسمتی سے سوشل میڈیا پر حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ اب ٹیپو سلطان کی کیمرے سے کھینچی گئی اصل تصویر سامنے آ چکی ہے، جو کہ لندن کے برٹش میوزیم سے دریافت ہوئی ہے۔ تصویر سے صاف واضح ہے کہ یہ جفاکش حکمران دبلا پتلا سا تھا، داڑھی رکھتا تھا، سر پر تاج کی بجائے سادہ سا کپڑا باندھتا تھا، لباس سے سادگی اور درویشی ٹپکتی تھی، اور تلوار سے کسی وقت بھی ہاتھ نہ ہٹتا تھا۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی اصل شخصیت چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر ان میں سے کسی کی غفلت کے باعث یہ اصل تصویر برٹش میوزیم میں کسی صالح شخص نے دیکھ لی۔ شرعی حلیہ دیکھ کر اسے تصویر میں دلچسپی ہوئی تو اس کے نیچے لکھی میٹھی میٹھی سی دھندلی سی عبارت پڑھنے کی کوشش کی۔ 1000 کوشش کے بعد اس نے عبارت پڑھی تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے تصویر کے نیچے لکھا دیکھا کہ یہ امیر ٹیپو ٹپ کی تصویر ہے۔ شاید تحقیر کی خاطر فوٹوگرافر نے ٹیپو کے آگے نام بگاڑ کر ٹپ لکھ دیا ہوگا۔ ہم نے یہ تصویر مختلف احباب کو دکھائی تو صالح ذہن رکھنے والوں نے بغیر کسی توقف کے اس بات کی گواہی دی کہ یہی سلطان شہید کی اصل تصویر ہوگی، کہ ان کی مجاہدانہ شخصیت سے یہی میل کھاتی ہے۔ لیکن انگریزوں کے غلام لبرل طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ ٹیپو سلطان کی شہادت سن 1799 میں ہو گئی تھی۔ کیمرے کی پہلی محفوظ تصویر جوزف نیپسے نامی کسی شخص کی ہے، جو کہ سن 1826 کے قریب کی ہے۔ ان گمراہ معترضین کو 2 باتیں نہیں پتہ ہیں۔ ایک یہ کہ 1799 اور 1826 میں محض 27 سال کا فرق ہے، اور ٹیپو شہید کی یہ تصویر ایک کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ تھی جسے برطانوی حکومت نے چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس کے بارے میں یہ اصول ہے کہ وہ 30 سے 70 سال کے بعد عوام کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ بعض دستاویزات زیادہ حساس سمجھی جائیں تو ان کی مدت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ حساس ترین تصویر منظر عام پر آ گئی ہے تو سب لوگوں کو مان لینا چاہیے کہ کیمرے کی پہلی محفوظ تصویر ٹیپو شہید ہی کی ہے، جو کہ سن 1799 یا اس سے پہلے کی ہے۔
دوسری بات یہ کہ ہماری پرائمری کا بچہ بھی جانتا ہے کہ کیمرہ عظیم مسلمان سائنسدان ابن الہیثم کی ایجاد ہے، جو کہ سن 965 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے سن 1040 عیسوی میں قاہرہ میں وفات پائی۔ یعنی کیمرہ ٹیپو شہید کی وفات سے 800 سال پہلے کی ایجاد ہے۔ اس پر یہ اعتراض کہ ٹیپو شہید کی کیمرے سے تصویر نہیں لی جا سکتی ہے بچگانہ حد تک مضحکہ خیز ہے۔ بہرحال اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت 4 مئی کو ٹیپو سلطان کی یوم شہادت کی چھٹی کا اعلان کرے اور نصابی کتابوں میں ٹیپو سلطان کی یہ اصل تصویر شامل کی جائے۔ اس کے علاوہ حکومتی اشتہاروں میں حکمرانوں کے ساتھ ساتھ شیر محصور ٹیپو سلطان کی یہ نو دریافت شدہ تصویر بھی استعمال کی جائے کہ پاکستان نے مملکت خداداد کا نام ٹیپو شہید کی سلطنت سے ہی مستعار لیا ہے اور ہمیں ٹیپو سلطان کا یہ احسان تسلیم کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔